علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، سب سے پہلے سب کو حج کی مبارکباد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے حج کا بڑا فریضہ اور حج کے احکامات ادا کرنے میں حاجیوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور خیر و عافیت سے حج گزر گیا۔ اور یہ بھی اللہ کا کرم ہوا ہے کہ یہ حج بھی اکبری حج ہوا ہے۔ اب اکبری حج لوگ کہہ تو دیتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اکبری حج کا مطلب کیا ہے۔ اکبری حج کا مطلب بھی بتاتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ حاجیوں کی تعداد کتنی مطلوب تھی اور کتنی ہوئی ہے، حاجیوں کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے ہیں اور قربانی بھی مسئلے مسائل۔ تو اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، گزارش کرتا ہوں جو چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیا کریں، پرانے حضرات لائک اور کمنٹ کر دیا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان کی وجہ سے اور مہربانی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ کووڈ-19 کے بعد یہ سب سے بڑا ایونٹ تھا مسلمانوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم اور فضل سے حج کرنے دیا عوام کو، اور سعودی عرب نے 10 لاکھ حاجیوں کی منظوری دی تھی، جس میں سے مہنگائی کی وجہ سمجھ لیں یا کم ٹائم ملنے کی وجہ سے جو لوگ تیاری نہیں کر سکے یا کسی کی وہ ہوئی ہے کہ اس سال صرف 9 لاکھ حاجی پورے ہوئے ہیں، وہ بھی اندرون ملک سے 2.5 لاکھ آدمیوں کی سعودی عرب نے انتظامات کیے تھے، لیکن وہ بھی 1 لاکھ حاجی کے قریب، کیونکہ حج بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ پرائیویٹ حج ہمارے حکومت پاکستان نے تو اچھا کیا کہ بہت ریٹ کم رکھے، لیکن سرکاری طور پہ علاوہ جو لوگوں نے پرائیویٹ حج کیا ہے وہ بہت مہنگا رہا۔ سرکاری طور پہ 6.5 لاکھ لیے 8 لاکھ ہے، اور 6.5 لاکھ اب انہوں نے 1.5 لاکھ واپس کرنے کا کہہ دیا ہے، لیکن جو پرائیویٹ حج میں وہ گئے تھے 12 سے 15 لاکھ روپے میں گئے ہیں، اور وہ بھی الحمدللہ پہنچ گئی۔ اللہ قبول فرمائے ان کا، اور بہت بہت مبارک ان لوگوں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حاجی ماشاءاللہ پہنچے ہیں اور سب خیر و عافیت سے حج کیا ہے انہوں نے، اور اللہ کا کرم اور فضل ہوا ہے۔ 1-2 مثالیں میں دوں گا آپ کو۔ میرے پھپھا تھے، آج سے کچھ عرصہ پہلے، حج کی محبت اور شوق کی بات بتا رہا ہوں، جن کو حج کرنے کا شوق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، انہوں نے داخلہ کرایا تھا حج کے لیے۔ میرے پھپھا تھے، بڑی پھوپھی کے شوہر، تو ان کا داخلہ جو ہو گیا وہ چلے گئے۔ سادہ سیدھا دیہاتی آدمی تھے۔ جب کراچی پہنچے اور حج پہ اس وقت بحری جہازوں کا راستہ ہوتا تھا، تو جب حج ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں چلا، کراچی تو پہنچ گئے، دوسرے لوگ بھی ساتھ تھے گاؤں کے، تو وہ کہیں نماز پڑھنے لگے مسجد میں، شاط منوڑا کے مسجد تھی، وہاں پڑھنے لگے۔ سب ساتھی بیٹھ گئے، اور یہ بیچارے تھوڑی دیر ہونے کی وجہ سے حکام نے کسی اور کو بٹھا دیا۔ یہ نہ تو اردو سمجھتے تھے اور نہ ہی بیچارے چالاک تھے، سادہ سیدھا دیہاتی آدمی تھے، تو ان کو واپس کر دیا۔ مختصر بات ہے کہ وہ جب واپس آئے تو روتے ہوئے، تو وہ گاؤں میں رات کو روتے تھے، ساری رات باہر بیٹھ کے، گھر سے باہر ایک نہر ہے اس کے پل کے اوپر بیٹھ کے روتے تھے، قصیدے اور شعر اشعاری پڑھتے تھے۔ سارا سال اس طریقے سے روتے رہے۔ اوپر سے ان کا پوتا تھا جو اکلوتا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا، اس کا نام یوسف تھا، وہ فوت ہو گیا۔ تو اس دونوں غم میں وہ 1 سال تک روتے رہے۔ پھر جب حج کا موسم آیا تو انہوں نے داخلہ کیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پھوپھی کا بھی داخلہ ساتھ میں کرا دیا، تو ہمارے گاؤں کے لوگ بھی ساتھ میں گئے۔ تو جب چلے گئے تو ہم اپنا سعودی عرب میں پہنچے، عمرہ وغیرہ کیا، اور مدینہ شریف میں رہتے تھے۔ حج کرنے کے بعد جب واپسی کی تیاری تھی، کچھ دن رہتے تھے، اللہ کی حکمت، وہ سڑک سے گزر رہے تھے، دیہاتی آدمی تھے، تو وہ گر پڑے، اور اوپر سے کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی کا ٹکر لگ گئی ان کو۔ گر پڑنے کے بوڑھا آدمی تھے، 90-95 سال عمر تھی، وہ وہیں فوت ہو گئے۔ تو بھئی یہ شوق کی انتہا ہوتی ہے کہ جس آدمی کو جانا ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ جانا ہے اگر عمرے پہ، تو ہر نماز کے بعد درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر درود شریف ہے، یہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی مدد سے لے جائے گا۔ جو حج کرنا چاہتا ہے وہ 200 روپے، وہ 200 دفعہ پڑھے ہر نماز میں، انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ حج پہ لے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو دوسری خبریں بھی چھوٹی موٹی حاجیوں کی وہ دے دیتا ہوں۔ ایک حاجی کے پیسے گم ہوئے ہیں مکہ شریف میں، ٹیکسی میں جا رہے تھے، تو یہ 9 عرفہ سے 8 عرفہ سے پہلے کی بات ہے، تو وہ پیسے ان کے رہ گئے، وہ اتر کے چلا گیا۔
تو ٹیکسی والا بھی پاکستانی تھا اور جانے والا جو ٹیکسی والا سفر تھا وہ بھی پاکستانی تھا. تو بیچارے نے جب چلا گیا تو ٹیکسی والے نے جب دیکھا بھی ان کا تو بیگ پڑا ہوا ہے، نہ ٹیکسی والوں کو معلوم تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کدھر ہیں، ہزاروں لاکھوں حاجی ہیں. تو اس نے جب دیکھا تو وہ 4-5 ہزار ریال تھے اور کچھ اور بھی سامان تھا. تو انہوں نے قریبی متصل تھانے میں اطلاع دی. وہ تھانے میں اطلاع ہوئی اور پھر ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ کون حاجی ہے. مختصر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان گجر صاحب تھے پاکستان کے رہنے والا ٹیکسی والا ڈرائیور. تو پھر حکام نے اپنے طور پہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے معلومات کی اور وہ حاجی بھی مل گیا تو اس کو پیسے بھی دیے. تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بھی لوگ پیدا کیے ورنہ یہ 2-2.5 لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایمان والے لوگ بھی پیدا کیے. اور آج تو ہم 100-1000 کے پیچھے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، 10 روپے کے پیچھے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حاجیوں کی طرح نیک لوگوں کی طرح رہنے کی زندگی گزاریں اور اس پریشانی اور قبر آخرت کی تیاری کے لیے 5 وقت کی نماز، درود شریف، تسبیحات، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ 3 تسبیحات لازمی پڑھنی چاہیے ہر نماز کے بعد، نہیں تو کم سے کم 1 دفعہ صبح 1 دفعہ شام. اور ابھی آج جو ہے کنکریاں ماری ہیں انہوں نے اور کل ہماری عید ہے. آج سعودی عرب میں عید تھی ماشاءاللہ اور پرسوں انشاءاللہ حاجی فارغ ہو جائیں گے، ترسوں تک واپس آنا بھی شروع ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب حاجیوں کا حج قبول فرمائے اور ہماری بھی عید کی تیاری ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دعا کریں، میری 2 دن سے طبیعت خراب ہے، رات بھی میں ڈاکٹر کے پاس ڈرپ وغیرہ لگوائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور نیکیاں کرنا قبول فرمائے. کچھ خواتین نے دعا کے لیے کہا تھا، میں گناہ گار آدمی ہوں، دعا کرتا ہوں، اور جو بے اولاد ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ اولاد دے. 2 بہنیں ہیں ان کو انہوں نے عرض کیا تھا. تو کچھ ہمارے بیٹی ممبران جو ہیں انہوں نے بھی عرض کی تھی. تو سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد دے، مریضوں کو شفا دے اور جو گناہ گار ہیں ہم جیسے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اور حج کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک بھی ہو گیا. عید کی رات جو ہے وہ چاند مبارک ہے، اللہ چاند تو گزر گیا لیکن عید مبارک کی رات ہے. عید مبارک.